بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی تازہ ترین جناب صورتحال آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ ایران روانہ ہو چکے ہیں اور صدر ٹرمپ نے امریکی وفد کو اسلام آباد جانے سے روک دیا ہے۔ یہ ہے اس وقت کی سب سے تازہ ترین، یعنی ایران پاکستان کے بعد امان کے بعد رشیا اور اس کے بعد دوبارہ ایران روانہ ہو گیا۔ ایران کا یعنی جو ٹور تھا، اب اس کے بعد امریکی وفد کو اسلام آباد جانے سے ہی روک دیا گیا۔ اب کیا صورتحال ہوگی؟ جو ایک خبر چل رہی تھی کہ جناب کہ ایران نے جو ہے وہ ایک آخری پیشکش بھی جو ہے وہ کی ہے اس کو امریکہ کو۔ وہ کیا پیشکش ہے اور کیا وہ مذاکرات کے لیے امریکہ مان جائے گا؟ پاکستان میں اس وقت سوائے ریڈ زون کے مختلف جو ایریاز ہیں وہ اوپن کر دیے گئے ہیں، مزید بھی اوپن ہو رہے ہیں، لیکن ریڈ زون کے اوپر ابھی بھی کچھ چینلز کی باقاعدہ طور پر شکایت یہ آ رہی تھی کہ پولیس جو ہے وہ چھوڑ نہیں رہی وہاں پر، اور یہ کہہ رہی ہے کہ جناب وزیر داخلہ سے بات کریں۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا اس کا اب مستقبل کیا ہوگا، یعنی مذاکرات کی بات کی جائے۔ ایک جو بتایا جا رہا ہے کہ ایران نے ایک اور آپشن دی ہے پاکستان کے ذریعے، وہ دی ہے کہ جناب فوری طور پر جو ہے وہ اگر امریکہ جو اسٹیٹ آف ہارمز ہے وہاں سے اگر پیچھے ہٹتا ہے تو جنگ بندی کے بعد پھر اگلا مرحلہ جو ہے وہ بات کی جاتی ہے، جو یورینیم کی بات ہو رہی ہے یا باقی چیزیں چل رہی ہیں۔ لیکن ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے کہ کیونکہ انٹرنیشنل جریدے یہ خبر دے رہے ہیں، پاکستان کے پاس تو خبر بھی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ جناب ٹرمپ اگر پیچھے ہٹتا ہے تو ٹرمپ کے پاس جو ہے وہ کوئی مضبوط ٹھوس کوئی پریشر نہیں ہوگا ایران سے بات منوانے کے لیے، اس لیے جو ہے وہ دونوں طرف سے معاملات جو ہے وہ چیزیں چل رہی ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ دونوں طرف سے دھمکی بھی دی جا رہی ہیں۔ ایران کہہ رہا ہے جناب جنگ میں میزائل صلاحیت کا ایک اہم حصہ بھی استعمال نہیں کیا۔ ایرانی برگیڈیئرز جو ہے نا ان کی طرف سے یہ کلیم کیا جا رہا ہے۔ پھر اسی طرح یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ امریکی بحریہ نے ایرانی جہاز کو ایرانی بندرگاہ میں داخل ہونے سے روک دیا۔ اب پھر ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایران یہ سمجھتا ہے کہ عمان کو بھی ساتھ لے کے چلا ہے۔ کچھ معاملات تھے عمان کے ساتھ، ایران کا پاکستان کا وزٹ، اب پاکستان کے بعد عمان کا وزٹ، کیونکہ جو اسٹیٹ آف ہارمز کی بات کی جاتی ہے وہ ایران اور عمان کی مشترکہ جو ہے وہ بارڈر ہے۔ تو اس کے بعد یعنی ان دونوں ممالک کا ایک پیج پہ ہونا، اور اس کے بعد رشیا کا وزٹ جو ہے بڑی اہمیت قابل ہے۔ اب اس میں دیکھنا ہوگا کہ اس میں کیا جو ہے وہ چیزیں سامنے آتی ہیں۔ یہ اوورال اس وقت صورتحال تازہ ترین اگر دیکھیں تو پاکستان جو ہے وہ ونس اگین اب کہا جا رہا ہے کہ پاکستان اپنی سفارتی کوششیں جو ہے وہ جاری رکھے گا، لیکن اب اس میں کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اگلا سٹیپ کیا ہوگا صدر ٹرمپ کی طرف سے یا ایران کی جانب سے۔ فی الحال جو معاملات ہیں وہ یہی بتائے جا رہے ہیں کہ جو پاسداران انقلاب ہیں انہوں نے اسٹیٹ آف ہارمز سے گزرنے والے 2 جہازوں کو قبضے میں لے لیا۔ ادھر سے امریکہ بھی کلیم کر رہا ہے، ساتھ جو ہے وہ مشرق وسطیٰ جو ہے اس میں بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک طرف امریکہ جو ہے امریکہ نے جو ہے وہ اڈے دوبارہ سے بحال کیے ہیں اور وہاں پر بھی کچھ ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں۔ ادھر سے ایران جو ہے وہ کہہ رہا ہے جناب ابھی تک ہم نے بہت سے ایسے سرپرائز تیار رکھے ہوئے ہیں جو ابھی اس سے پہلے جنگ میں استعمال نہیں کیے۔ تو دونوں طرف سے دھمکیاں بھی جاری ہیں، دونوں طرف سے جو ہے وہ بات جو ہے مذاکرات کی بھی ہو رہی ہے، لیکن فی الحال لیٹسٹ جو ہے وہ یہی ہے کہ ایرانی وزیر خارجہ جو ہے وہ ایران واپس چلے گئے ہیں، مطلب واپس روانہ ہو گئے ہیں، ہو سکتا ہے پہنچ جائیں، اور اسی طرح ٹرمپ نے امریکی وفد کو اسلام آباد جانے سے روک دیا۔ یہ اوورال تازہ ترین صورتحال تھی، وہ اب تک رکھیں۔ پاکستان میں ابھی کیونکہ ظاہر ہے جب گزشتہ 10 دنوں سے یہ معاملہ چل رہا تھا تو سخت تنقید کا نشانہ بنایا گیا گورنمنٹ کو کہ آپ نے 10-15 دن بند بھی رکھا، اس کے بعد جو ہے وہ اب بھی اوپن اس طریقے سے نہیں ہے، اور پھر تاجر برادری جو ہے الگ سے سراپا احتجاج ہے کہ جناب کیا کیا۔ آگے گرمی بھی شدت اختیار کر گئی ہے، لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ الگ ایک بڑا ایشو بن گیا ہے۔ آگے اسکول کالج یونیورسٹیز کے کیا ہوگا، کیا جو گورنمنٹ کی ٹائمنگ ہے وہ جمعہ ہفتہ اتوار چھٹیاں ہوں گی؟ مئی میں بتایا جا رہا ہے کہ جناب سب سے زیادہ چھٹیاں ہوں گی، کیونکہ اگر آپ جمعہ ہفتہ اتوار چھٹیاں دیں گے، عید بھی ہے، اور یوں جو ہے مزید نقصان ہوگا اداروں کا بھی، اور اسکول اسپیشل تعلیمی ادارہ بہت نقصان ہوگا۔ یہ اپڈیٹ ہوگی وہ اب تک رکھیں گے، ابھی تک یہ صورتحال تھی وہ اب تک رکھی ہے۔